أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في موضع آخر وإن كنتم جنبا فطهروا. نہایت ہی قابل قدر آج کے اس دینی تعلیمی اور اصلاحی پروگرام میں تشریف فرما برادران اسلام اور خواتین امت. جیسا کہ آپ موضوع سے واقف ہیں اور اس سے پہلے گزشتہ ہفتے میں اسی موضوع کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی گئی تھیں. بطور یاد دہانی آج کے اس اجلاس کی ابتدا میں طہارت سے کرنا چاہتا ہوں. ہم سب جانتے ہیں کہ نماز جیسی اہم عبادت جو ہمارا آج کا یا اس سیریز کا اہم اور بنیادی موضوع ہے، اس کے لیے طہارت سب سے اولین اور بنیادی ضرورت ہے. اس طہارت کے بغیر ہم نماز ادا نہیں کر سکتے اور طہارت کے لیے کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس میں بطور خاص پانی جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اس کے تعلق سے گزشتہ ہفتہ ہم لوگوں نے کچھ باتیں سنی اور سمجھنے کی کوشش کی. آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے طہارت شرط ہے، لیکن اس طہارت کی شکلیں کیا ہیں اور طہارت کس طریقے سے حاصل کی جائے گی. ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے. بغیر وضو کے نماز نہیں ہے اور یہ وضو طہارت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. اسی طریقے سے وضو سے پہلے کا ایک مرحلہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں غسل. اس کی بھی کئی ساری شکلیں ہیں. ان میں سے ایک شکل ہے غسل جنابت، یعنی ناپاکی سے پاکی حاصل کرنا. یہ وضو سے پہلے کا مرحلہ ہے. اگر کوئی شخص ناپاک ہے اور نماز کا وقت آ چلا ہے، وہ اس وضو کو طہارت سمجھ کے یا اس وضو کو عبادت سمجھ کے یا اس وضو کو نماز کے شروط میں سے اہم شرط سمجھ کے اسی حالت میں باوضو ہو کر نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. چونکہ نماز سے پہلے جو بڑی طہارت تھی جس کو ہم لوگ حدث اکبر اور حدث اصغر کے نام سے جانتے ہیں، یعنی وہ چیزیں واقع ہونے سے وضو ہم پر واجب ہو جاتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے ہونے سے غسل واجب ہو جاتا ہے. لہٰذا اگر کسی شخص پر غسل واجب ہے تو وہ وضو کے ذریعے پاکی حاصل نہیں کر سکتے. یہ ایک الگ بات ہے کہ وضو کی مستقل الگ سے فضیلت قرآن اور حدیث میں وارد ہے اور یہ وضو پاکی اور ناپاکی دونوں صورتوں میں کی جا سکتی ہے. یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ نماز جیسی اہم عبادت، طواف جیسی اہم عبادت کے لیے وضو شرط ہے. وضو کے بغیر آپ ان عبادتوں کو انجام نہیں دے سکتے. میں نے صرف ان دو عبادتوں کا نام اس لیے رکھا ہے کہ کچھ ایسی بھی عبادتیں ہیں جو بغیر وضو کے کی جا سکتی ہیں، بلکہ بہت سارے ہیں. ان میں سے ان عبادتوں میں سے جو بغیر
وضو کے انجام دیے جا سکتے ہیں ان کی بھی فہرست طویل ہے. ان میں سے رمضان کا روزہ یا دیگر نوافل روزے یہ بھی عظیم عبادت ہے، لیکن اس کے لیے وضو کا شرط ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اس کے لیے غسل بھی ضروری نہیں. یہ افضل ہے کہ انسان روزے کی نیت سے پہلے اگر ناپاک ہے تو پاکی حاصل کر لے، لیکن کسی عذر شرعی کی وجہ سے اگر پاکی حاصل نہیں کر پا رہا ہے تو اس سے اس کے روزے پہ کوئی خلل نہیں پڑے گا. اس طریقے سے اور بھی عبادتیں ہیں. چنانچہ یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جس طریقے سے نماز کے لیے، طواف کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اس طریقے سے وضو جیسی عبادت کے لیے پاکی کا ہونا ضروری نہیں. صرف وضو کے لیے مثال سے شاید میں آپ کو یہ سمجھا سکوں یا اس بات کو میں واضح کر سکوں. اگر کوئی شخص ناپاکی کے حالت میں ہے یا اپنے بیوی سے جمع کرتا ہے تو یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی پاکی حاصل کرے اسی وقت، یعنی غسل کرے، غسل جنابت. اگر نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم وضو کرے. اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وضو مستقل عبادت ہے. اس عبادت کو ناپاکی میں بھی انجام دیا جا سکتا ہے. اس سے یہی پتہ چلا نا. لیکن اس کو اگر الٹا کر کے دیکھیں کہ کیا نماز کے لیے بھی ناپاکی کے حالت میں ہوتے ہوئے وضو کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے، تو ایسا نہیں. چونکہ نماز کے لیے غسل جنابت، بڑی پاکی اور حدث اصغر یعنی ان چیزوں کے واقع ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے. اس وضو کو کیے بغیر، ان دونوں چیزوں کے ہوئے بغیر ہم نماز جیسی اہم عبادت کو انجام نہیں دے سکتے. لیکن وضو جیسی عبادت کو ہم انجام دے سکتے ہیں اور اس پر اجر و ثواب بھی ہے. اور ایک مومن کو ہمیشہ نماز ہو یا غیر نماز ہو اس وضو کا اہتمام کرنا چاہیے. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کے حالت میں وضو کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں تو دیگر اوقات میں جب انسان پاک صاف ہوتا ہے، جیسے دو نمازوں کے درمیان مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد ہمارے سامنے عشاء کی نماز ہے، ان دونوں کے بیچ میں فاصلہ ہے، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم باوضو رہیں. بہت سارے لوگ وضو کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. نماز پڑھی اور وضو ان کا ٹوٹ گیا، کوئی حرج کی بات نہیں. اب وہ اپنے وضو کی تجدید نہیں کرتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں کہ اب نماز کا وقت آئے گا پھر اس وقت ہم وضو کریں گے. اس میں شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ہمیں یہاں دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمارا وضو بلا وجہ نہ ٹوٹے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو بھی فارغ کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے نماز سے فارغ ہوئے اب اس وضو کی ضرورت نہیں ہے، تو اس وضو کو بچانے کے لیے وہ کوئی انتظام نہیں کرتے ہیں، بلکہ لاپرواہی کا یہ عالم ہے کہ ان کو یاد بھی نہیں رہتا ہے کہ ہم وضو سے ہیں یا نہیں ہیں. یہ اصل بتانا مقصد ہے. یہ بتانا مقصد نہیں ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو استنجا لگے، آپ کو پیشاب پاخانے کی ضرورت ہو، اسی طریقے سے آپ کو ہوا خارج کرنے کی ضرورت ہو تو آپ یہ سارے کام نہ کریں. یہ میرے کہنے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے لا یدافع الاخبثان. اگر کوئی شخص اس حالت میں نماز پڑھتا ہے کہ اسے پیشاب کا بھی پریشر ہے اور اسی طریقے سے پخانے کا بھی پریشر ہے، تو ایسی صورت میں وہ نماز نہ پڑھے. تو ہم کیسے منع کر سکتے ہیں کہ نماز کے باہر آپ پیشاب پخانے سے اپنے آپ کو روک کر رکھیے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے، تو آپ اپنے وضو کو بچا کے رکھیے. بلا وجہ ادھر ادھر ہاتھ نہ لگائیے، بلا وجہ آپ اپنی نگاہوں کو ایسی جگہ نہ پھیلیے، یا اسی طریقے سے آپ اتنا زیادہ مغفل نہ رہیے، غافل نہ رہیے کہ آپ کو پتہ ہی نہ رہے، بلکہ آپ کا دماغ بھی حاضر رہے تاکہ آپ اس عبادت سے لطف اندوز ہو سکے. ایک آدمی جب وضو سے ہوتا ہے تو کتنی فرحت محسوس کرتا ہے اور اپنے دل میں کتنا ہلکا پن محسوس کرتا ہے. تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں پانی کے بعد، چونکہ پانی یہ سب سے اہم اور بنیادی چیز تھی، اس لیے مستقل پانی کے حوالے سے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے دو چند باتیں رکھی گئی تھی. آج ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر پانی نہ ہو تو اس پانی کے عدم موجودگی میں ہم کن چیزوں سے طہارت حاصل کریں.
جب طہارت کہی جائے تو ہمارے سامنے دو بنیادی چیزیں ہونی چاہیے، ایک کبرا ایک صغرا، یعنی غسل کرنا اور دوسرا کیا ہے وضو کرنا، یہ دو چیزیں ہونی چاہیے۔ طہارت سے مراد یہ نہیں ہے صرف کہ وضو کرنا، چونکہ یہ وضو کے ٹاپکس کے حوالے سے اس مجلس کا انعقاد ہوا ہے، تو آپ کے سامنے جب بھی طہارت کی بات رکھی جائے تو صرف وضو آپ کے ذہن میں نہ ہو۔ تو پانی کے مسائل سے ہم واقفیت حاصل کر چکے ہیں، اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ اگر پانی موجود نہ ہو یا پانی ہو لیکن کچھ ایسے موانع ہمارے سامنے ہو تو ایسی صورت میں ہم کس طریقے سے وضو کریں، ایسی صورت میں ہم کس طریقے سے ناپاکی سے پاکی حاصل کریں۔ یہ دو اہم چیزیں، چونکہ وضو کے لیے یہ نماز کا موضوع ہے تو نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے اور وضو کے لیے پاکی کا ہونا ضروری ہے، اور اس پاکی کو حاصل کرنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اس سلسلے کو ہمیں اپنے ذہن میں برقرار رکھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے پانی موجود ہے، لیکن آپ پانی کا استعمال کسی عذر شرعی کے وجہ سے نہیں کر سکتے۔ کس کام کے لیے؟ چاہے وہ وضو ہو چاہے وہ غسل ہو، پانی موجود ہے آپ کے گھر میں، لیکن اگر آپ پانی کا استعمال کرتے ہیں غسل کے لیے بطور خاص اس موسم میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ رات میں اگر کوئی شخص پانی کا استعمال کرتا ہے تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ اس موسم میں ٹھنڈا پانی کسی بھی انسان کے لیے مضر ثابت ہوگا، نقصان دہ ثابت ہوگا۔ آج تو کچھ ٹھنڈی کم ہے، لیکن کل پرسوں نرسوں جو 3-4 دن سردی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر کوئی ٹھنڈے پانی سے پاکی حاصل کرتا ہے، غسل جنابت کرتا ہے، تو یہ درست معلوم نہیں ہوتا، اسے اتنے بڑے متقی بننے کی اس موسم میں ضرورت نہیں۔ ہاں اگر گرم پانی موجود ہے تو پھر یہاں کوئی کلام نہیں، گرم پانی موجود ہے تو پھر یہاں پر اس موضوع اور اس ٹاپک کے تعلق سے گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پانی گرم موجود ہے تو آپ گرم پانی سے غسل کیجئے، پاکی حاصل کریے، گرم پانی سے آپ وضو کیجئے۔ بہت سارے بھائی ہمارے یہ بھی پوچھتے ہیں، اور کل بھی جمعہ کے بعد کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا وضو کے لیے گرم پانی کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ وضو کے لیے ٹھنڈی میں گرم پانی کا استعمال کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت اور اس سہولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بلا وجہ اپنے آپ کو اس موسم میں مشقت میں ڈالنا یہ شریعت کو مطلوب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے رخصت دی ہے ان چیزوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جتنی بھی رخصتیں ہیں شریعت میں، بطور خاص ہمارے اس ماحول میں تیمم کا مسئلہ، چاہے وہ وضو کے لیے ہو یا غسل کے لیے ہو، یا اسی طریقے سے موزے پہ مسح کا مسئلہ، چاہے وہ سردی میں ہو یا سردی کے علاوہ موسم میں ہو، اسی طریقے سے پانی کا گرم ہونا یا ٹھنڈا ہونا وضو اور غسل کے لیے، اس قسم کے چند بنیادی ایسے مسائل ہیں جس کے تعلق سے لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں، اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی غلط فہمیاں کہاں سے چلی آتی ہیں کہ گرم پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں کس نے منع کر دیا کہ گرم پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے، اور ایک دو لوگوں نے نہیں بلکہ درجنوں لوگوں نے سوالات کیے ہوں گے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگوں کے درمیان ایک بڑی غلط فہمی دینی معلومات کے تعلق سے، ہم جتنا اچھائی پھیلا نہیں پاتے ہیں اس سے زیادہ برائیاں یا یوں کہہ لیں شکوک و شبہات یا یوں کہہ لیں غلاظتیں مارکیٹ میں لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ یہ زیادہ افسوس کی بات ہے، اور یہ شکوک و شبہات اور یہ غلط فہمیاں ان لوگوں کے ہاں زیادہ موجود ہے جو دین سے بظاہر اپنے آپ کو قریب سمجھتے ہیں، جن کا تعلق مسجدوں سے، جن کا تعلق نماز سے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اتنی بڑی مسجد ہے لیکن نمازیوں کی تعداد کیا ہوتی ہے؟ سارے مساجد کا یہی حال ہے جمعہ اور عیدین کے علاوہ۔ تو کیا وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ مسلمان ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہوں گے، لیکن اہتمام نہیں ہے۔ تو میں ان کے تعلق سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کے تعلق سے جو پنجگانہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، دینی مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، ان کا ظاہری وضاحت شریعت کے بہت زیادہ قریب ہے۔ یہ لوگ بھی بہت سارے شکوک و شبہات کے شکار ہیں۔ بطور خاص ہمارے نوجوان بھائی دیکھنے کو ملتا ہے جب ان کا رشتہ کتابوں سے جڑتا ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ جب ان کا رشتہ کتابوں سے جڑ جائے، مطالعے سے جڑ جائے، علماء سے جڑ جائے تو ان کے اندر اصلاح ہو، لیکن دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ دنوں تک وہ لوگ جڑے رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں۔
اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس مقصد کے تحت جڑے ہوئے تھے کہ اتنا تیزی سے وہ غائب ہو جاتے ہیں. یا کچھ نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ وہ کتابوں سے جب جڑتے ہیں تو جتنا پڑھتے نہیں ہیں اس سے زیادہ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں. اور یہ فتنہ زیادہ یونیورسٹیوں اور کالجز میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ دینی کتابوں سے جتنا جڑے نہیں اس سے زیادہ وہ لوگ انحراف کا شکار ہو جاتے ہیں, الحاد کے شکار ہو جاتے ہیں, اسلام کے بنیادی مسائل کے تعلق سے شکوک و شبہات کے شکار ہو جاتے ہیں. تو وضو اور دیگر عبادتوں کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا ہو جانا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ جب عقائد میں خلل ہے, بنیادی چیزوں میں کمی ہے, تو ان ساری چیزوں میں بدرجہ اولا خلل پیدا ہو جانا, شک پیدا ہو جانا, شبہات پیدا ہو جانا یہ کوئی بڑی اور اچنبے کی بات نہیں. تو میرے بھائیوں, یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ پانی موجود ہے لیکن شرعی موانع ہیں. مثال کے طور پر بہت سردی پڑ رہی ہے اور اس سردی کے حالت میں آپ غسل نہیں کر سکتے, پانی موجود ہے لیکن گرم نہیں ہے. یا اسی طریقے سے گرم پانی موجود ہے لیکن اگر آپ پانی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو یہ پانی کسی اور طبی ناحیت سے نقصان پہنچا سکتا ہے. مثال کے طور پر ڈاکٹر نے منع کیا ہو, یا آپ کا آپریشن ہوا ہو, یا بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی عذر شرعی یعنی ایسا عذر جو شریعت کے نگاہ میں مقبول ہو اگر یہ ہے تو پانی کی موجودگی میں آپ غسل سے بھی اور وضو سے بھی دونوں سے تیمم کر سکتے ہیں. یعنی غسل کا بدلہ تیمم اور وضو کا بدلہ تیمم پانی کے ہوتے ہوئے موجود ہے. اور اگر آپ کو طہارت کے لیے غسل کی ضرورت ہے, وضو کی ضرورت ہے, پانی موجود ہی نہیں ہے, تو ایسی صورت میں آپ پھر تیمم کریں گے جو تیمم کا طریقہ بتایا گیا. تو شاید کہ ہم یہ سمجھ سکے کہ ہم کس طریقے سے اور کن چیزوں سے پاکی حاصل کریں. پاکی ہمیں حاصل کرنا ہے یا تو پانی سے یا یہ مٹی سے. اگر کوئی شخص چاہے کہ ہم پاکی حاصل کر لیں پتھر سے, یا اسی طریقے سے پاکی حاصل کر لیں ہم ہڈی سے, یا اسی طریقے سے تانبا ہے اور اس قسم کی چیزیں جو اس کے مشابہ ہیں, اگر کوئی شخص چاہے کہ ان چیزوں سے پاکی حاصل کریں تو یہ درست نہیں ہوگا. یہ ایک الگ بات ہے کہ پتھر کا مسئلہ مختلف ہی ہے چونکہ بہت ساری پتھریلی جگہ ہے. یہ دلی کا علاقہ جہاں ہم رہتے ہیں, یہ ابو الفضل کا بطور خاص یہ علاقہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور آج بھی ہے. یہاں کھیتیاں ہوتی تھی پرانے, سب لوگ جانتے ہیں. لیکن اسی ابو الفضل سے آپ آگے بڑھیں گے تو 5-6 کلومیٹر کے بعد یہ سب پہاڑی علاقے ہیں, پتھریلی علاقے ہیں. تو آپ وہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ وہاں تیمم نہیں کر سکتے. آپ وہاں تیمم کر سکتے ہیں جو جس کی جیسی زمین ہو. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں مٹی کا ہونا ضروری ہے. اگر یہ زمین ہے, ہم اس کو زمین تسلیم کرتے ہیں تو ہم یہاں تیمم کر سکتے ہیں. تو یہ چیز ہمیں اچھے طریقے سے معلوم ہو گئی کہ اگر ہمیں غسل کرنے کی ضرورت ہے, اگر ہمیں وضو کرنے کی ضرورت ہے, ان دونوں شکلوں میں ہم یا تو پانی کے ذریعے پاکی حاصل کریں یا یہ ہے کہ مٹی کے ذریعے پاکی حاصل کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وضو کے لیے پاک ہونا شرط ہے اور وہ پاکی پانی کے بغیر یا مٹی کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی ہے. تو وہ پاکی ہم کیسے حاصل کریں گے؟ اور وہ پاکی کیا ہے؟ غسل ہے. غسل کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے؟ غسل کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے یہ بھی ہم جان لیتے ہیں. تو ہم سب جانتے ہیں کہ غسل واجب ہوتا ہے منی کے خروج سے. انسانی جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مادہ رکھا ہے جس کو اسپم کہتے ہیں. یہ جب انسانی بدن سے نکلتا ہے تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے اور اس کی شکلیں ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی انسان کو دن میں نکل جائے, رات میں بھی نکل سکتا ہے. اسی طریقے سے بیوی سے ملنے کے وقت منی کا خروج ہوتا ہے. اسی طریقے سے آدمی سویا ہوا ہے, اس سونے کی حالت میں خواب میں منی نکل سکتا ہے. تو ان تمام اسباب کی وجہ سے انسان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے. غسل واجب ہو جاتا ہے. اس میں تھوڑی باریکی ہے, اس باریکی کی طرف میں ہلکا اشارہ کرنا چاہتا ہوں. یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں, چاہے وہ غسل ہو, چاہے وہ وضو ہو, یا چاہے وہ طہارت کا مسئلہ ہو, چاہے وہ تیمم کا مسئلہ ہو, چاہے وہ خواتین سے متعلق حیض, نفاس اور اس قسم کی چیزیں, یہ مستقل اپنے آپ میں ایک چیپٹر کی حیثیت رکھتا ہے. آپ اگر ہم سے, مجھ جیسے کم طالب علم سے یہ توقع رکھتے ہوں کہ آدھے اور 1 گھنٹے کے محاضرے میں ان تمام چیزوں کو سمیٹ دیں تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ
ممکن نہیں ہے. ہم ساری چیزوں کو نہیں بتا سکتے کہ بھائی نواقض وضو میں اور نواقض غسل میں ساری دنیا کی چیزوں کو ہم نے سمیٹ دیا. چند اہم چیزیں جو ہمیشہ ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہے انہی چیزوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور ایسی مجالس میں سوال و جواب کا اہتمام اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اگر کچھ چیزیں رہ جائیں یا یہ ہے کہ کن چیزوں کا قصدن مجلس طویل ہونے کے خوف سے ڈر سے نہ پیش کیا جائے اور اس کی اشد ضرورت سائل کو یا سامعین میں سے کسی کو محسوس ہو رہی ہے تو وہ اپنے سوال کے ذریعے اس کا ازالہ کرے اور دیگر لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بیوی سے ملتا ہے, اس سے جمع اور ہم بستری کرتا ہے, کورس ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی منی کا خروج نہیں ہوتا ہے, تو ہم نے یہ کہا کہ منی کا خارج ہونا اور منی کے خروج سے غسل واجب ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے, بیوی سے ہم بستری کیا ہے, منی کا خروج نہیں ہوا ہے, تو وہ یہی کہے گا کہ ہمیں غسل نہیں کرنا. لیکن نہیں, حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذا التقى الختانان وجب علیہ الغسل. دو شرمگاہ یہاں مل چکے ہیں, دونوں کا ملاپ ہوا ہے, تو ایسی صورت میں انزال ہو یا نہ ہو, منی نکلے یا نہ نکلے, اس کے اوپر غسل واجب ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الگ سے بیان کیا, اس کو الگ مستثنا رکھا ہے. اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ منی نکلے ہی تب بھی آپ غسل کریں. مجرد مل جانا, اس سے آپ ناپاک ہو گئے اور آپ پر غسل واجب ہو گیا. ایک شکل یہ ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ منی خارج ہو چاہے وہ کسی بھی طریقے سے, کہے وہ کسی بھی طریقے سے, تو ایسی صورت میں بھی آپ کے اوپر غسل واجب ہے. اس کی بہت ساری شکلیں ہیں. ہاں, یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر کوئی مریض ہو, بہت سارے ایسے لوگ ایسے مریض ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے اور بغیر شہوت کے یہ مادہ منویہ ان سے نکلتا رہتا ہے, تو ایسے آدمی کے اوپر غسل واجب نہیں. ہاں, یہ ضرور ہے کہ وہ نماز کے لیے وضو کرے. یہ ضرور ہے کہ مغرب کی نماز ادا کی ہے تو اس وضو سے وہ عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتا چونکہ وہ مریض ہے, اور تسلسل کے ساتھ اس کے جسم سے یا اس کے عضو سے یہ مادہ نکل رہا ہے, تو غسل تو نہیں کرے گا. غسل اس کے اوپر واجب ہوتا اگر وہ چیز شہوت سے, رغبت سے نکلتی یا اس طریقے سے اس کا خروج ہوتا جس کا تذکرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. لیکن یہ مریض ہونے کے وجہ سے, مرض کے وجہ سے یہ چیز نکل رہی ہے, اس لیے غسل تو واجب نہیں ہے, لیکن وضو کر کے نماز پڑھے گا. جس طریقے سے ایک آدمی سلسلۃ البول کا شکار ہے, یعنی پیشاب کے قطرات پیشاب کرنے کے بعد بھی ٹپکتے رہتے ہیں, وہ پریشان ہے, وہ مریض ہے ایسا آدمی, تو ایسا آدمی کیا کرے گا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ پیشاب کے قطرات سے وضو ٹوٹتا ہے, غسل واجب نہیں ہوتا, کسی غسل واجب نہیں ہوتا. لیکن اس بیچارے نے ابھی استنجا بھی کیا, استنجا کے بعد وضو بھی کیا, اور وضو کے بعد پھر ایک دو قطرے ابھی یا 1 گھنٹے یا آدھے گھنٹے کے بعد آ جاتے ہیں, تو ایسا شخص کیا کرے؟ تو ایسے شخص کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ایسا شخص ہر نماز کے لیے ایک نیا وضو کرے گا. مغرب کے وضو سے عشاء کی نماز ہونا پڑے, بلکہ ہر نماز کے لیے مستقل وضو کرے, یہی احوط ہے اور یہی افضل ہے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی مریض ہے اور اس مرض کے وجہ سے اس کے جسم سے یہ مادہ نکل رہا ہے تو اس کے اوپر غسل واجب ہے. باقی بیوی سے ملا ہے, منی کا انزال ہو یا نہ ہو, غسل واجب ہے. اسی طریقے سے احتلام ہے, رات میں سویا ہے, خواب دیکھا اس نے اور خواب کی حالت میں اسپم کا خروج ہو گیا, تو ایسی صورت میں اس کے اوپر غسل واجب ہے. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو خواب کی حالت میں یہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے جسم سے منی کا خروج ہوا ہے, لیکن جب اٹھتا ہے اس کی نیند کھلتی ہے, اس کا اثر اس کے جسم اور اس کے کپڑے پہ نہیں نظر آتا, تو ایسے شخص کے اوپر غسل واجب نہیں. دونوں میں فرق ہے. آپ نے خواب دیکھا اور احتلام ہوا, منی کا خروج ہوا, تو آپ کے اوپر غسل واجب ہو گیا. لیکن اسی کو الٹا کریں, آپ نے خواب کو دیکھا لیکن اس کا خروج نہیں ہوا, اور آپ جب اٹھتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تو خواب دیکھا تھا, لیکن آپ اپنے کپڑے کو دیکھتے ہیں, وہاں نہ کوئی تری دکھ رہی ہے, نہ کوئی خشکی دکھ رہی ہے, نہ اس کا کوئی اثر نظر آ رہا ہے, تو ایسی صورت میں آپ ناپاک نہیں, شکوک و شبہات کے آپ شکار نہ ہو, شکوک و شبہات کے آپ شکار نہ ہو. تو یہ بنیادی چند چیزیں ہیں جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے. اور جہاں تک رہا خواتین کا مسئلہ, تو ہم سب جانتے ہیں کہ حیض ہے, نفاس ہے,
ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے بچے کی ولادت اور اس طرح کی چیزیں، اس سے خواتین کے اوپر غسل واجب ہو جاتا۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ کیا ایک خاتون ہر مہینے میں چند ایام ناپاکی کی گزارتی ہے، تو کیا ایسی صورت میں وہ وضو نہ کرے؟ تو یہاں بھی وہی کہا جائے گا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا گیا ہے کہ وضو کا ہونا نماز کے لیے شرط ہے، لیکن اس وضو کرنے کے لیے بڑی پاکی کا ہونا شرط نہیں ہے۔ تو خاتون بھی ان ایام میں باوضو رہے، یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی اپنے پیر کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے چہرے کو دھوتا ہی ہے، لیکن بس یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے نیت کرنی ہے اور اس چیز کا اہتمام کرنا ہے اور اس عبادت کو اسی ترتیب سے انجام دینا ہے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، بتایا ہے اور امت کو دکھایا ہے، اس طریقے سے ہمیں کر لینا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں بے توفیق جو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، کیا پہلے پیر دھلتے ہیں، پھر ہاتھ دھلتے ہیں، پھر برش بھی کرتے ہیں اور منہ بھی دھلتے ہیں۔ یہ سارے کام کرتے کرتے یہاں تک نہیں تو یہاں تک ضرور ان کا حصہ جسم کا متاثر ہوتا ہے پانی سے، یعنی بھیگ جاتا ہے۔ یہاں تک نہیں کر سکتے لیکن یہاں تک تقریباً متاثر ہو جاتا ہے اگر کھلا ہو تو یہ بے توفیقی ہے کہ وضو جیسی اہم عبادت اسے میسر نہیں۔ اگر ہم وضو کی اہمیت اور اس عبادت کے مقام اور اس کی افضلیت اور اس کے مرتبے اور اس کی عظمت کو جانیں گے تو وہی کام ہم اس طریقے سے کریں گے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ تو یہ وہ چند چیزیں تھی جن کے ہونے کے وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے مرد پہ، غسل واجب ہوتا عورتوں پہ۔ نماز کے لیے اس غسل کا ہونا ضروری ہے، پاکی حاصل کرنے کے لیے اس غسل کا ہونا ضروری ہے جس کو ہم غسل جنابت کہتے ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں غسل جنابت کا طریقہ بڑا مشہور و معروف ہے، لیکن میں مختصر طور پہ بیان کیے دیتا ہوں۔ غسل جنابت کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس غسل جنابت کی ابتدا ظاہر سی بات ہے ایک مسئلہ دوسرے مسئلے سے جڑا ہوا ہے، کڑیاں سب ایک دوسرے کی ملتی جلتی ہیں، تو کبھی بولنے والا تذبذب کا شکار ہوتا ہے کہ کن چیزوں کا ذکر کریں کن چیزوں کا ذکر نہیں کریں، چونکہ لوگوں سے بہت ایسے سوالات آتے ہیں یا اس قسم کے سوال آتے ہیں کہ انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ بھائی ہم اس چیز کا ذکر کریں یا نہ کریں، اور اگر کر دیا ہے تو اس کو کس انداز سے کریں۔ مثال کے طور پر یہاں غسل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ غسل کرنے کے لیے حمام میں جاتے ہیں، تو آپ اگر غسل والی حدیث دیکھیں گے تو وہاں آپ کو یہ آداب نہیں ملیں گے جو آداب بیت الخلا میں جانے کے۔ تو اب کوئی آدمی یہ دلیل نہ پکڑے کہ آپ نے غسل کے آداب میں سے غسل کے طریقے میں اس کو آپ نے شامل ہی نہیں کیا، بتایا ہی نہیں، تو گویا آپ ایسے ہی بیت الخلا میں داخل ہو جائیں۔ یہ کہنے یہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ کس طریقے سے آپ بیت الخلا میں داخل ہوں گے، کس طریقے سے نکلیں گے۔ اس آداب کو ملحوظ خاطر ہمیشہ اور ہر جگہ رکھنا ہے۔ لہٰذا اس غسل جنابت کے لیے پہلی چیز ہے نیت کا ہونا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے شرمگاہ کو دھوئیں اور گندگی سے پاک کریں، استنجا کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ استنجا کریں، اور جب آدمی استنجا کرتا ہے تو اپنی شرمگاہ کو آگے پیچھے بہتر اور اچھے طریقے سے دھوئے، چونکہ اس کے بعد، اس استنجا کے بعد اور اس قضاء حاجت کے بعد آپ کو وضو کرنا ہے۔ تو اگر آپ ایسے ہی الول جلول استنجا کر لیتے ہیں، بیٹھے استنجا کیا اور پانی گرا لیا اور ایسے نکل گئے نہانے چلے گئے، تو آپ کو چونکہ وضو کرنا ہے، اور اگر اچھے طریقے سے آپ نے اپنے شرمگاہ کو صاف نہیں کیا تو پھر آپ صحیح طریقے سے وضو نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر صحیح طریقے سے وضو کر بھی لیے تو دوران غسل آپ کو پھر اس بات کی حاجت ہوگی کہ آپ اپنا ہاتھ آگے لے جائیں، آپ اپنا ہاتھ پیچھے لے جائیں، ایسے صورت میں آپ کا معاملہ پھر خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری انسانیت کے لیے رحمت تھے، پوری انسانیت کے لیے محسن تھے اور معلم تھے، آپ نے اس انداز سے ان چیزوں کو سکھایا ہے کہ ہمیں چاہے غسل کا مسئلہ ہو یا دیگر مسائل ہو اس میں کسی پریشانی کا مواجہ نہ کرنا پڑے۔ تو اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے جو حدیث میں آتا ہے، حدیث عائشہ اور میمونہ میں، جس کا نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ آپ نیت کریں اور استنجا کریں، اپنے شرمگاہ کی صفائی کریں، اس کے بعد وضو کریں۔ اب وضو کا دو طریقہ بتایا گیا ہے، یا تو آپ مکمل وضو کر لیں، یا یہ ہے کہ پورا وضو کرنے کے بعد یعنی وضو کرتے ہوئے جائیں اور پیر نہ دھلیں، یا تو مکمل وضو کر لیں یا پیر کو چھوڑ دیں اور پیر اخیر میں دھلیں۔ پھر اس کے بعد آپ نہانا شروع کریں۔ نہانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنے سر پہ پانی دائیں طرف سے 3 دفعہ ڈالیں، چونکہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ بیان فرماتی کان یعجبہ التیمم، آپ اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ ہر کام کی ابتدا دائیں طرف سے کریں۔ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ باتھ روم میں بھی کیوں دائیں پیر کو نہیں داخل کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا الگ سے ادب موجود ہے کہ مسجد میں جائیں تو دائیں پیر کو داخل کریں، جب بیت الخلا میں جائیں تو بائیں پیر کو داخل کریں، اس حکم سے وہ مستثنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ کان یعجبہ التیمم، آپ ہر چیز کی ابتدا دائیں طرف سے کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ آپ بیان فرماتی ہیں کہ فی تناولہ و ترجلہ و طہورہ و فی شعر کلہ، یہاں تک کہ کنگھی کرنے میں بھی، جوتا پہننے میں بھی، پاکی حاصل کرنے میں بھی، اور زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی آپ اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ آپ دائیں طرف سے اس چیز کی ابتدا کریں۔ تو ہمیں غسل کی ابتدا بھی دائیں طرف سے کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد بائیں طرف جانا ہے، اور اس کے بعد پھر پانی پورے جسم پہ ڈال دینا ہے۔ یہ کم سے کم 3 دفعہ ہونا چاہیے جو سر پہ پانی ڈالنے کا عمل ہے۔ پھر اس کے بعد آپ بوقت ضرورت، یا یہ کہیں کہ اپنی ضرورت کے مطابق آپ پانی کا استعمال کریں، لیکن یہ ملحوظ خاطر ہونا چاہیے کہ پانی کم سے کم استعمال ہو، پانی ضائع نہ ہو، اور پانی کو ہم اس طریقے سے نہ استعمال کریں جس طریقے سے آج ہم بغیر کسی فکر کے اور بغیر کسی توجہ کے استعمال کرتے ہیں۔ اس چیز کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ غسل کا طریقہ ہے۔ اس میں ایک چیز کا اور خیال رکھنا چاہیے، چونکہ یہ غسل جنابت ہے، اس کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، تو یہاں یہ چیز بھی ملحوظ خاطر رہے کہ پانی کا یہ حصہ ہمارے سر کے جڑوں کو پہنچے، چونکہ حدیث میں آتا ہے تحت کل شعرۃ جنابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہر بال کے نیچے جنابت چھپی ہوئی، ہر بال کے نیچے جنابت ہے، اس لیے پانی جو ہے حدیث کے الفاظ کے مطابق من اصول الشعر، ہر بال کے نیچے پہنچنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے ہم بالوں کا خلال کریں یا ان وسائل کا استعمال کریں کہ ہمارا یہ غسل ہر ناحیے سے مکمل ہو۔ یہاں ایک چیز یہ افضلیت ہے، یہ افضلیت ہے اور یہ افضل ہے جو میں نے طریقہ آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن اگر کوئی شخص چاہے کہ وضو بعد میں کرے تو کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے جسم پر پانی گرا لیتا ہے نیت کے ساتھ اور وہ کسی بھی طریقے سے نہا لیتا ہے تو ان دونوں صورتوں میں پاک ہو جائے گا، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے طریقہ رکھا ہے۔ یہ طریقہ ہے آپ کو بڑی ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کا، لیکن اگر پانی موجود ہے اور عذر شرعی مانے ہیں تو آپ اس پانی کا استعمال نہیں کریں گے، یا پانی موجود نہیں ہے اور آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نماز کا وقت آ گیا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے، جیسا کہ میں نے بتایا۔ تو اس تیمم کا کیا طریقہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس وقت جب وضو کے مسائل آئیں گے، چونکہ تیمم کا ایک ہی طریقہ یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، چاہے وہ غسل کے لیے تیمم کرے، یعنی آپ ناپاک ہو گئے ہیں اور آپ کو پاکی حاصل کرنا ہے لیکن آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے یا پانی موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ نماز کو نہیں چھوڑیں گے کہ بھائی فجر کی نماز آپ چھوڑ دیں، ایسے ہی نہیں، بلکہ آپ کو ہر حال میں پاکی حاصل کرنا ہے، تو آپ مٹی کا استعمال کر کے تیمم کریں گے۔ اور وضو کی ضرورت ہے، پانی موجود نہیں ہے یا پانی ہے لیکن آپ پانی کا استعمال نہیں کر سکتے ٹھنڈی کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں آپ تیمم کریں گے۔ لہٰذا تیمم چاہے وہ غسل کے لیے ہو، تیمم چاہے وہ وضو کے لیے ہو، دونوں تیمم کا طریقہ ایک ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ بلکہ میں آپ کے سامنے 2 صحابہ کرام کے مناظرے کا واقعہ پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا، چونکہ بات بڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ میں سوچا تھا کہ آج کے اس موضوع میں غسل ہے، تیمم ہے اور وضو اور بنیادی چیزوں کو سمیٹ لوں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ اس پورے موضوع پہ گفتگو نہیں ہو پائے گی، چونکہ جب بات آتی ہے تو آدمی چاہتا ہے کہ جتنا مزید سے مزید اور مفصل سے مفصل چیزیں وہ آپ کے سامنے رکھ دے۔ 2 صحابی تھے بڑے مشہور، ایک عبداللہ بن مسعود اور ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری، دونوں کے درمیان مناظرہ ہو گیا اسی غسل کے مسئلے پہ۔ کیا ہو گیا؟ مناظرہ ہو گیا، ڈیبیٹ ہو گیا دونوں کے درمیان۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ آپ کی کیا رائے ہے اس تیمم کے بارے میں؟ ایک انسان ناپاک ہے اور وہ پاکی حاصل کرنا چاہتا ہے، پانی موجود نہیں ہے، اور یہ نہیں کہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے 5 گھنٹے جیسے اپنے آپ پانی یا بورنگ خراب ہو گئے، نہیں، کہا کہ فَإِن لَّمْ يَجِدْ شَهْرًا فَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں اگر 1 مہینے تک کسی کو پانی نہ ملے تو پھر وہ اس غسل سے پاکی کیسے حاصل کرے گا؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ 1 مہینہ انتظار کرے گا وہ پانی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ 1 مہینہ انتظار کرے گا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اس کا کیا ہوگا بھائی؟ یہ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اس کا کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں؟ محدثین کرام نے لکھا ہے اس کی شرح میں اس مناظرے کے وجوہات میں سے 2 اہم اور بنیادی چیزیں عبداللہ ابن مسعود نے کیوں منع کیا تیمم نہیں کرنا. 2 وجہ. پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ ابتدائی اسلام کا معاملہ تھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقف نہیں تھے اس تیمم کے مسئلے سے. اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ بھئی اگر تیمم کی رخصت دی جائے تو کون آدمی غسل کرے گا؟ ہر آدمی چاہے گا کہ تیمم کر کے اور ہم پاکی حاصل کر لیں. تو یہ 2 بنیادی مقاصد تھے جس کا نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے درمیان جب یہ مناظرہ ہو رہا تھا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے دلیلیں پیش کی. سب سے پہلی دلیل کیا پیش کی؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ. کہا عبداللہ ابن مسعود یہ تو قرآن کا حکم ہے، تیمم کا حکم ہے قرآن میں. ایک دلیل یہ پیش کی اور دوسری دلیل کیا پیش کی؟ کہا کہ الم تسمع قول عمار، کیا آپ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار اور ان کے قول کو نہیں سنا؟ وہ کیا تھا؟ دیکھیے دلیل پیش کی انہوں نے. وہ کیا تھا حضرت عمار کا قصہ؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے. وہ بیان فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے مجھے بھیجا. دوران سفر، لمبی حدیث ہے، میں ناپاک ہو گیا. دوران سفر میں ناپاک ہو گیا. بھائی دائیں دیکھے بائیں دیکھے کہیں پانی موجود نہیں، اب کیسے پاکی حاصل کریں؟ اور آپ اس مسئلے سے واقف بھی نہیں تھے. اور یہی نہیں حضرت عمار، بلکہ اس سفر میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب بھی موجود تھے اور ان کو بھی یہ مسئلہ معلوم نہیں. تو کیا کیا صحابی رسول نے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے تیمم کا طریقہ سکھایا ہے لیکن غسل کے لیے تیمم کا طریقہ نہیں سکھایا ہے. تو ہم کیسے تیمم کریں؟ حدیث میں آتا ہے فتمرغت کما تمرغ الداب، حضرت عمار مٹی میں اس طریقے سے لوٹ پوٹ اچھل کود کرنے لگے جس طریقے سے جانور آپ نے دیکھا ہوگا زمین پہ لوٹتا پھوٹتا ہے. تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پیارے نبی نے وضو کے لیے جو تیمم کا طریقہ سکھایا ہے تو وضو تم ہاتھ اور پیر اور منہ کا دھلنا مختصر چیزیں ہیں، لیکن ہمارا پورا جسم ناپاک ہے اور غسل سے پاکی حاصل ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ دماغ لگایا، چونکہ وہ اس مسئلے سے واقف نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ مٹی میں شاید لوٹ پوٹ کر لوں تو میں پاک ہو جاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سفر سے واپسی میں تشریف لائے تو آپ نے اس واقعے کو بیان کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ فَإِنَّمَا يَكْفِيكَ أَن تَقُولَ هَكَذَا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور کہا کہ بھائی یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی، تم صرف ایسے اور ایسے اور ایسے کر لیتے، یہ کافی تھا. حدیث میں آتا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے زمین پہ مارا اور بسم اللہ کیا. پھر اس کے بعد آپ ہاتھ کو اٹھائے اور ایک کو دوسرے پہ ملا اور پھر ایسے چہرے پہ کیا. یہ ہو گیا. کہا یہی ہے تیمم کا طریقہ وضو کے لیے اور غسل کے لیے. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمیں غسل کرنا ہو اور اس غسل کے لیے پانی میسر نہ ہو یا کوئی عذر شرعی ہو تو آپ تیمم کیسے کریں گے. اور یہی طریقہ کیا ہے؟ یہی طریقہ تیمم کا وضو کے لیے بھی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. لہذا ہم آج کے اس اجتماع میں اس بات کو سمجھ چکے ہیں، جان چکے ہیں کہ ہم کس طریقے 3 چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہمیں اس غسل سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، پاکی حاصل کرنی، اور اگر پانی موجود نہ ہو تو کیسے تیمم کرنا، یہ طریقہ بھی ہم سیکھ لیے. اب رہا مسئلہ وضو کا، تو وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے یہ سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے. چونکہ آپ اب پاکی حاصل کر چکے ہیں تو اب آپ وضو کریں گے، چونکہ یہ نماز کے موضوع کے تعلق سے اس اجتماع کا انعقاد ہوا ہے. تو وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے شرمگاہ سے نکلے، چاہے وہ آگے سے یا پیچھے سے اور کسی بھی شکل میں،
यही नहीं हो कि सिर्फ पेशाब और पखाने के निकलने से ही वजू आपका टूटा, नहीं, बल्कि अगर आपके शर्मगाह से कोई भी चीज, चाहे वो खून हो या दीगर चीजें निकले, तो आपका वजू टूट जाएगा। इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। और मैंने जैसा कि बताया कि मनी ये भी वहीं से निकलता है, लेकिन इससे हदस से अकबर लाहिक होता है तो आप गुस्ल करेंगे। इसीलिए मैंने इस ज़िम्न में उसका तस्करा नहीं किया। इस ज़िम्न में मैंने तस्करा सिर्फ उन्हीं चीजों का किया है जिससे इंसान का वजू टूटता है। तो उसमें सबसे पहली क्या चीज है? अल खारिज मिनस सबीलैन, अल खारिज मिनस सबीलैन, आगे या पीछे से किसी चीज का किसी की शक्ल में भी, किसी भी शक्ल में निकल जाना, इससे वजू आपका टूट जाएगा। अब हम जानते हैं पेशाब भी निकलता है, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन अगर खून निकले इससे भी वजू टूट जाएगा। या इसी तरीके से मनी के अलावा, मनी से मिलता जुलता एक होता है मजी और एक होता है वदी, इससे भी वजू टूट जाता है। ये मुशाबे और करीब है मनी के, स्पर्म के, लेकिन ये दोनों स्पर्म नहीं, दोनों में फर्क है बहुत बारीक। उसमें से इंसान जब पेशाब करता है तो पेशाब करने से पहले या बाद में वो मादा निकलता है जो हल्का सा गाढ़ा होता है। इसके निकलने से क्या है? वजू टूटता है, गुस्ल वाजिब नहीं होता। या इसी तरीके से इंसान कभी अपने बीवी के बारे में या उसके दिल में कभी ऐसे शहवात, ख्वाहिशात, अंगड़ाइयां लेती हैं, तो ऐसी सूरत में स्पर्म तो नहीं निकलता है, लेकिन इस मादे का खुरूज होता है जो उसके मुशाबे और करीब होता है। तो इसके निकलने से भी गुस्ल वाजिब नहीं होता, बल्कि क्या है? वजू वाजिब हो जाता है। ये बड़ा तवील और फिक़ही मौजू है। ये आप सोचे कि इन चीजों को समेटा जा सके तो ये बहुत मुश्किल है। इशारतन जो चीजें सामने आ रही हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसी तरीके से वजू किन चीजों से टूटता, उनमें से एक चीज ये भी है कि अक्ल का ज़ायल होना। जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा ना कि बहुत सारे लोग बावजू होते हैं लेकिन उस वजू को बचा के नहीं रखते हैं, यानी गाफिल रहते हैं, एहतमाम नहीं करते हैं। तो इसमें से अक्ल का खत्म होना, और वो कैसे अक्ल इंसान की ज़ाहिर होती है? उसकी बहुत सारी शक्लें हैं। उन शक्लों में से एक शक्ल ये है कि इंसान पागल हो जाए। जाहिर सी बात है, जब इंसान पागल होता है या जन्ना अलैहि, जन्ना के माने होते हैं कोई चीज उसके अक्ल को ढांप ले किसी भी सूरत में, चाहे वो पागलपन की सूरत में या गुस्से की शक्ल में या किसी भी सूरत हाल में, जिससे वो अपने आप को ना पहचान सके। उसको पता नहीं है कि हम किस हालत में थे, किस हालत में हैं, किस हालत में थे और किस हालत में थे। तो ऐसी सूरत में गोया उसको मालूम नहीं है कि हम वजू से थे या नहीं थे, तो उसका वजू क्या है? टूट जाता है। या इसी तरीके से कोई आदमी ऐसी नींद में, जिसको हदीस के जबान में कहते हैं नौम मुस्तगरक, यानी ऐसी नींद जो अपने जबान में कहते हैं घोड़ा बेच के सो गया, तो ऐसी सूरत में अगर कोई शख्स सो रहा है तो फिर उसका भी वजू बाकी नहीं रहता, क्योंकि उसको पता नहीं है, उसके अक्ल जो है उसके साथ नहीं है। तो ऐसी सूरत में भी उसका वजू टूट जाएगा, क्योंकि पता नहीं। अलबत्ता फुक़हा ने नींदों की किस्में की हैं, उसमें से एक किस्म ये है कि अगर कोई शख्स वजू करके और बैठा हुआ है और इस बैठे रहने की हालत में बढ़िया से बैठा है, बिल्कुल पल्थी लगा के, तो ऐसी सूरत में अगर उसकी नींद आ गई, खर्राटा भी लेने लगा, तो क्या होगा भाई? ऐसी सूरत में उसका वजू नहीं टूटेगा। अपने यहाँ लोग नमाज के लिए पहले नहीं आते हैं, लेकिन सलफ के यहाँ, सहाबा के यहाँ क्या था? फजर की नमाज से काफी पहले आके मस्जिद में बैठते थे। और बाद सहाबे किराम के यहाँ नींद का गलबा हो जाता था, और इतना ज्यादा नींद का गलबा होता कि खर्राटे की आवाज आने लगती थी। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में तशरीफ लाते, नमाज शुरुआत होती, आप भी उसी सफे, सहाबा सब में शामिल हो जाते, कोई वजू के लिए नहीं जाता। तो इससे पता ये चलता है कि अगर आप जमा के बैठे हुए हैं और नींद आ गई बैठने के हालत में, तो नींद नहीं टूटेगी। अलबत्ता आप गाफिल हैं, जैसे बिस्तर पे सोते हैं, तो वहां ज्यादा इम्कान होता है हवा के खारिज होने का, पेशाब के निकलने का, गफलत के और भी जराए हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में वहां दुरुस्त नहीं है कि आप उस वजू से नमाज पढ़ें। या इसी तरीके से और भी ऐसी बीमारियां हैं जिससे इंसान का अक्ल ज़ायल हो जाता है, या ऐसी खुर्दनोश की चीजें आजकल मार्केट में आ रही है, जिसके जो जायज तो है, हलाल तो है, लेकिन उसके इस्तेमाल के बाद इंसान का अक्ल साथ में नहीं रहता। चीजें जायज हैं, हल्की फुल्की चीजें हैं, तो ऐसी चीजों से भी इंसान को परहेज करना चाहिए। इसी तरीके से कोई इंसान अपनी बीवी से हम बिस्तरी तो नहीं कर रहा है, लेकिन शहवत के साथ उससे खेल कूद कर रहा है कि नहीं, कीस कर रहा है,
اور اس قبیل سے جتنی چیزیں ہیں میں اس کی شرح نہیں کرنا چاہتا، تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اس سے کیا ہے؟ وضو ٹوٹ جائے گا. ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور احتیاط کرنا چاہیے ان چیزوں سے. لیکن اس کے علاوہ جیسے بچے ہیں، بچیاں ہیں، اعزا و اقربا ہے، والدین ہیں، آپ ان کو بھی تو کیس کرتے ہیں، ان کو بھی تو اپنے گلے سے لگاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں. لیکن آپ سوچیں کہ نہیں اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، تو نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. بلکہ شہوت کے ساتھ بیوی ہے، چونکہ جائز ہے کہ آپ شہوت کے ساتھ مل سکتے ہیں، شہوت کے ساتھ اس کو کیس کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، کھیل سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں بچنا چاہیے. اسی طریقے سے شرمگاہ کا چھونا، جبکہ فقہا کا اس میں اختلاف ہے، لیکن بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر غفلت سے شرمگاہ پہ ہاتھ پڑ گئی تو یہ چل جائے گا. لیکن اب جان بوجھ کے آپ کا ہاتھ وہیں رہے، پتا چلے 4 رکعت میں تو 3 رکعت آپ کا ہاتھ وہیں رہ رہا ہے کہ نہیں؟ یا اسی طریقے سے پتا چلے کہ آپ صحیح سے نہاتے نہیں ہیں، صاف ستھرا کپڑا نہیں پہنے ہیں، چاہے وہ داخلی کپڑا ہو چاہے خارجی ہو، اور آپ لگے ہوئے ہیں. ایسی صورت میں یہ خشوع کے منافی ہے، اور لگتا ایسا ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ انما ہی بضعۃ من، یہ بھی جسم کے دیگر حصوں کی طرح، جیسے کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، وہ بھی ایک حصہ ہے شرمگاہ. تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن فقہا کا کہنا یہی ہے کہ اگر کپڑے کے اوپر سے کوئی چھوتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر شہوت سے کوئی چھوئے تو وضو ٹوٹ جائے گا. یا اسی طریقے سے بغیر کسی ضرورت کے اندر ہاتھ ڈال کے، بغیر کسی پردے اور حائل کے اگر وہ پکڑ رہا ہے، چھو رہا ہے، تو ایسی صورت میں وضو اس کا ٹوٹ جائے گا. اس میں کچھ فقہا کا اختلاف ہے. اسی طریقے سے جب میت کو غسل دیا جاتا ہے تو اس غسل کے بعد بھی وضو کرنا چاہیے. اور بھی چیزیں ہیں جو اس قبیل سے ذکر کی جا سکتی ہیں کہ وضو اور کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، لیکن یہ اہم اور چند بنیادی چیز تھیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی معنوں میں کتاب و سنت کا فہم رکھنے اور سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اختلافات اور انتشار سے بچنے کی خصوصی توفیق ارزانی فرمائے.